ابھی شب برات آیا، اب قرآن نکلے گا. ہماری ماں بہنیں آئی ہے، بہت ساری ماں بہنیں آئی ہے، اور شب برات میں لے حلوہ کی دے حلوہ، چنا کا حلوہ، مکے کا حلوہ، چنا کا حلوہ، بے مکے کا حلوہ، بیسن کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، یہ حلوہ وہ حلوہ، پوری رات ختم. عبادت کچھ نہیں، جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اسی کے چکر میں. شب برات میں حلوے کا کہیں کوئی تذکرہ ہے یہ نہیں. کوئی تذکرہ ہے تو بتائیے ہم کو. کسی کتاب میں لکھا ہے کہ حلوہ بنانا ضروری ہے؟ لیکن ہماری ماں بہنوں سے پوچھئے، سب سے بڑا مفتی وہ ہے، وہ کہتا ہوں کہ نیا مولوی علی سے ایک راسنی معلوم نہیں سی، ہم راسنی ایک جمانہ سے کرتے آوے جن کی ایک راسنی بچہ مولوی، سب سے بڑا مفتی بحث نہیں. حلوہ کا کہیں کوئی تذکرہ، حلوہ کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اے میری ماں بہنوں سنو، قربان جاؤ، اجتماعی کوئی بھی عبادت اس رات میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جماعت بن کر نوافل پڑھو، جماعت بن کر قبرستان جاؤ، ٹولی بنا کر کیا کہتے اللہ کی عبادت کرو، فردن کرو. اس رات کی فضیلت ہے، جمہور علماء کرام سے قول ہے. لیکن اب رہی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے گناہ ثابت ہو جائے. ٹولی بنا کر اس رات ہمارے نوجوان جگتے ہیں تو جگو میرے بچوں، لیکن جگنے کے ساتھ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرو. جو قضا نمازیں تمہارے ذمہ باقی ہے ان قضا نمازوں کو پڑھو، اس لیے کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ نفل پڑھے گا، اس کے نفل قبول نہیں ہوگی، اور اس کی نفل ہوگی بھی نہیں، اس کی نفل نہیں ہوگی. نماز نفل پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ قضا عمری اس کے فرض ابھی باقی ہے، فرض آپ کے اوپر میں باقی ہے. پہلے فرض نماز ادا کرو اور قربان جاؤ. تو انشاءاللہ میرے نوجوانوں، یہ شب برات کا موقع آ رہا ہے، اس رات میں اللہ توفیق دے تو الحمدللہ جگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار میں وقت گزارنا، اللہ سے اپنی مغفرت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعائیں مانگنا، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا. اور ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں حلوہ کے چکر میں مت رہنا. اللہ توفیق دے آپ کو بھی اس رات کو جگ کر اللہ کی عبادت کرنا. انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا، اب نماز کی باری آئی. دیکھیے روزہ کا حکم زمین پر آیا، روزہ کا حکم کہاں پر آیا؟ حج کا حکم کہاں پر آیا؟ بولیے زمین پر آیا. قرآن کہاں نازل ہوا؟ بولیے نا صحیح. ارے زمین پر نازل ہوا، کہاں ہوا؟ بولو نا بھائی. زمین پر نازل ہوا. لیکن قربان جاؤ، جب نماز کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا اور نماز کا تحفہ دیا. یہ نماز کو ہلکے میں مت لو نوجوانوں. ہم اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ میری ماں بہنوں، کام چھوٹے تو چھوڑ دینا، کام چھوٹے تو چھوڑ دینا، لیکن خدا کے واسطے نمازوں کو قضا نہ کرنا. میری ماں بہنوں، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. یہ نماز قبر میں بھی تمہاری حفاظت کرے گی، یہ نماز حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تمہاری حفاظت کرے گی، اور یہ نماز تمہیں جنت کے اندر میں داخل کرے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں حضرت، ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا، کامیں اتنا ہے نا، ٹائم نہیں ہے. اچھا پیشاب کرنے کے لیے ٹائم ہے؟ اچھا پیشاب لگ جائے اگر تو آدمی ایسے کر کے، اے بھیا ہو پیشاب لگ لو، تو آدمی کہ پیشاب کرو، بولے ٹائم نہیں، تو آدمی کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا، بے وقوف کہے گا؟ بولیے بھائی. بولے کتنا بڑا بے وقوف ہے، اور پیشاب کرنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے. تو ٹائم پیشاب کرنے کا نکال لیتے ہو، پخانا لگ جائے پخانے کا ٹائم نکل جاتے ہو، فیکٹری میں آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کے لیے گپ 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 اس کو بھرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو، نیند آئے تو سونے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو، گھر کا ہر کام کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو، بیوی بال بچے کی پرورش کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو. وہ رب جس نے پیدا کیا ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے، اس کے لیے ٹائم نہیں. یہ افسوس ہے کہ نہیں بھائی؟ افسوس ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹہ اللہ نے 24 گھنٹہ دیا، دن اور رات ملا کر 24 گھنٹہ ہے. اب اس 24 گھنٹے کے اندر میں کیا ایک گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ایک گھنٹہ ہم اللہ کے، اے بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ نہیں جانے دیے، ہی لگائے ہیں یہاں. اے بیٹا ادھر دیکھو، اے لگا ہے.
ایک جگہ تقریر کرتے ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے انگل بیٹھو، بیٹھ گیا۔ 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا